السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں ٹیمپریچر اس وقت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کلاؤڈز ہیں، ہلکی سی بارش، ابھی ڈریزلنگ ختم ہوئی ہے، 11 بجے غالباً یہ پھر شروع ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حالانکہ ہوا میں ہیومیڈیٹی ہے بٹ سٹل بریدنگ میں اتنا مزہ آ رہا ہے۔ آفٹر رین بریدنگ میں کول بریز بلو کر رہی ہے۔ رات بھی میں نے پنکھا بند کر دیا تھا۔ انجوائے کریں نیچر کو۔ آپ کو تو مادہ پرستی میں اتنا دھونس دیا گیا، آپ کے گولز 2 کاریں، 4 گھر، بنگلے، انڈسٹریز، دولت، یہ آپ کے گولز بنا دیے گئے۔ کل مجھے کسی نے ہاؤس آف لارڈز کا بھیجا کہ وہ کوئی صاف فرما رہے ہیں جی کہ مسلمانوں کو کا برقع بند کر دیا جائے اور ان کی یہ درجنوں بچے نکالتے ہیں، شادیوں پہ ان کی پابندی لگا دی جائے، ان کے امام مانیٹر ہوں جو امام ٹیررزم پہ جائیں، ان کا کر دیا جائے۔ پھنس گیا نا برطانیہ، یہ قدرت کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ اگر یہ سٹیپس لیتا ہے تو وہ ہائی ٹائم ہے برطانیہ کے خلاف پارٹیشن کا مقدمہ لڑا جائے، ریپریشنز کا مقدمہ لڑا جائے، جو برطانیہ نے ظلم و ستم برِ صغیر پر کیے، اینڈ اسپیشلی ششی تھرور نے جو اپنی کتاب میں برٹش امپائر میں مینشن کیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کا سارا معاملہ بدماشی، غنڈہ گردی کا ہے۔ آج اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کو اس کی بہت سخت کیا کہنا چاہیے رد عمل بھگتنا پڑے گا۔ حماس اور حزب اللہ کوئی آر ناٹ ایزی ٹو کوپ وتھ۔ وہ ہاؤس آف لارڈز میں اس نے کہا یہ شیعہ سنی اختلافات بھی ہیں، یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، اور قرآن پاک میں 60 جگہ یا 200 جگہ کہا گیا کہ جی جنگ کریں، لڑائی کریں۔ حالانکہ اگر آپ پر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر جنگ لڑنی چاہیے۔ عمران خان تو اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ عمران خان تو کہتا ہے میرا پاکستان، میری فوج اور میری ٹوئی۔ عمران خان صاحب کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ کل میں فواد ڈبو کا ایک عیسیٰ نقوی کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہا تھا، کسی نے بھیجا، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ کسی نے مجھے کہا اس کا جواب ضرور دیں اپنے ویلاگ میں۔ تو فواد پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا چاچا چیف جسٹس تھا، دکانداری ٹھیکیداری شروع کی، فرسٹ لا کمپنی بنائی، اور مجھے بھی اس میں شراکت کا کہا گیا، آئی ڈنٹ پارٹیسپیٹ، اور لڑکیاں رکھی ہوئی، فراڈ، ٹھیکے، بدماشی، اور فوج کے سر پہ مشرف کے بھی ساتھ رہا، بعد میں بھی فوج کا ایجنٹ رہا۔ اب کچھ دیر کے لیے عمران خان نے اسے آمادہ کیا تھا تو انہوں نے پھر اٹھایا، اور پھر اب فرماتا کیا ہے فوج کی حمایت میں۔ کمال ہے۔ ویسے اس نے ویسے پلان دے دیا ہے جو اصل ڈیل ہوئی ہے، یہ اس نے بتا دیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فواد از دا مین کیریکٹر آف دیٹ ڈیل۔ آئی ٹیل یو، جو وہ کہہ رہا ہے میں پی ٹی آئی ضرور جوائن کروں گا، یہ مجھے پی ٹی آئی سے کون نکالنے والے ہیں، اور بلا بلا بلا۔ حالانکہ اسی پہ میں کامنٹس دیکھ رہا تھا، پیپل ور بیشنگ ہم۔ اس نے کہا جی کہ عمران خان کے وہ تینوں نقطے سمجھائے۔ اس نے کہا جی کہ دیکھیں اگر ہمیں ریزرو سیٹس مل بھی جاتی ہیں پھر بھی ہم میجورٹی سے کم رہیں گے، اور اگر ہمیں وہ جو فارم 45 والی سیٹیں ہیں وہ ہمیں صرف 40 ملیں گی، کیونکہ 40 نے اپلائی کیا، باقیوں نے تو احتجاج ہی نہیں کیا۔ پیسے لے کے باقی تو پی ٹی آئی والے بیٹھ گئے، تو ہم مشکل سے سمپل میجورٹی پہ پہنچیں گے جی، یو آئی کی مدد سے یا کسی کولیشن سے، یا ویسے ہی پہنچ جائیں گے، تو پھر ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے۔ یہ ہے جی پلان جو دسمبر میں الیکشن کا ہے۔ دس از ٹرو۔ اور نواز گانڈا اور فائز بھوسڑی جو ایکشنز لے رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ آف آرمی ہو رہا ہے کام۔ لیٹ می ٹیل یو، انڈیپینڈنٹ آف آرمی ہو رہا ہے، کیونکہ آرمی اب کبھی بھی ان دونوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، وہ اور زیادہ دھنسی جا رہی ہے۔ تو یہ انڈیپینڈنٹ اپنا ہم یہ کر دیں گے، قائمہ کمیٹی بنا دی۔ ریٹروسپیکٹو بھی کبھی لا کا افیکٹ ہوا ہے کہ 2017 سے جناب صاحب ہم اسے افیکٹ دیں گے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، وہی وہ جو سپریم کورٹ کے پروسیجر میں کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ آپ جون سا ہے
ایک ایکٹ میں ترمیم کر دیتے ہیں. آئین میں ترمیم کے لیے تو 2/3 چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹو بائی پاس ریزرو ججمنٹ، وہ سوری جو ریزرو سیٹس کی ججمنٹ دی ہے 8 بینچ سپریم کورٹ نے. بابا منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوگا، 3 سال کے لیے ہوگا. ISI نے اپنا ایک چیف جسٹس بھوسڑی کی خاطر اعجاز الاحسن قربان کیا ہے. اب وہ دوسرا ISI چیف جسٹس بالکل قربان نہیں کرے گی. عالیہ نیلم بھی ISI کی ہے. وہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا نیدر آن شجاعت نور آن باقر نجفی. انہوں نے جو نواز گانڈے کی بیچ میں تو انہوں نے سپورٹ کی تھی. سو دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ صرف اور صرف ہمارے کہا ماننے والے چیف جسٹسز دونوں جگہ آ گئے. فائز بھوسڑی کی، نواز گانڈے کی ٹوٹل گیم ختم ہو گئی. عمران خان جو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، فوج نے ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا. یا خان نے جو ہے کل جیسے اس نے کہا تھا کہ یا خان نے اس پاکستان کا کیا، ضیاء نے بھٹو کو مارا، اور یہ وہ لگا رہے گا. فواد ڈبو ایک تو ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے جن کو غدار وطن کہا گیا ہے. دراصل کہتا ہے یہ سارے پلانٹڈ ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے بہت زیادہ، اور فوج کے خلاف یہ بولتے ہیں اور یہ وہ. لیٹ می کلیئر کہ یہ 23 بندے جو غدار وطن ہیں ان میں سے 22 تو ضرور اپنے چینل سے کماتے ہیں، ٹکا کے کماتے ہیں. کوئی $10,000 مہینے سے زیادہ کماتے ہیں. اور میرے پہ کوئی $15,000 کا قرضہ چڑھا ہوا ہے ایک شخص کا بیچارے کا. وہ مجھے ڈسچارج کرنے میں مصیبت نظر آ رہی ہے. وہ گھر سے میں دینا چاہتا تھا، گھر سیل ہو گیا. تو میں دوستوں یاروں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ یار وہ میرا قرضہ اتار دیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا اگر گھر کا ہو گیا یا کر دوں گا. آپ دیکھیں کجا وہ بندہ جیسے پیسے کی ضرورت بھی ہے، اور ویسے میرے ڈیلی روزمرہ اکاؤنٹ کے لیے مجھے کسی پیسے کی ضرورت. آئی ہیٹ منی، آئی ٹولڈ یو. وہ بھی پیسے کوئی فیملی میری بیوی کے وہ ہو گئی تھی بیمار، تو اس طرح کا نتھنگ دیٹ سارٹ. میں کوئی اپنی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، بٹ میں اینٹائی میٹیریلسٹ ہوں. تو میرے ساتھ فوج بات کرے. آج میں نے فوج کا ایک قصہ بتایا. میں نے سوچا اب میں آہستہ آہستہ اپنی فلم کو انٹروڈیوس کرتا. آج میں اپنی فلم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے کس طرح فلم پروفز کے ساتھ بات کرے گی ڈاکیومنٹری آف مور دین 45 منٹس کی، کہ فوج یہ جو اچھا ڈبو نے اس نے کہا کہ فوج نے ہمیشہ پیسہ کما کے دیا ہے 80s 90s، اور پھر یہ مشرف نے پیسہ کما کے دلے فوج نے بربادی کی. دے شوڈ ناٹ ہیو بیکم پارٹ آف امریکن اسسٹنس فار تھواٹنگ رشین انویژن. جنرل ضیاء حرام زادے کتے کے بچے نے یہ ساری بیماریاں کلیشنکوف کلچر، MQM اور گنڈا گردیاں پاکستان میں لائے. سملرلی مشرف کے دور میں ساری گنڈا گردی بدماشیاں 9/11 نہ حق طالبان کو کرنے کے کی گئی ہیں. آپ عجیب لوگ ہیں یار. آپ کو ہاؤس آف لارڈز میں وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو تو غیر مسلموں کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے. قرآن میں 100 دفعہ قتل کرنے کا کہا گیا ہے جیوز کو اور مسلمانوں کو. کمال ہے یار. اور ادھر آپ اس طرح کی بدماشی پہ آپ کہتے ہیں ہم نے پیسے لیے. آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے پیسے لیے. دلو پہلے بھی افغانستان میں آپ نے مسلمان قتل کیے رشین انویژن کے وقت. وہ داؤد کہتا ہوتا تھا، پٹتا تھا، ایک ان کا وہ تھا. اچھا پھر سملرلی طالبان کے ساتھ آپ نے جتنی بڑی زیادتی کی، صرف اور صرف فوج ملوث ہے ان حرام زدگیوں میں. وہ کہتے ہیں نا افضل ظاہر کے جھوٹو چوٹ دا تڑکا لایا، انہوں پھر دھرمی لہر دا تڑکا لایا. جھوٹو چوٹ ایک سچ بنایا، انہوں پھر دھرمی لہر دا تڑکا لایا. ساڈے بابیاں لیکاں چومیاں سانو مت کی آنی. ہمارے ایلڈرز نے پارٹیشن کی لائنیں چومی تھی.
लिकां चुमियां सानू मत किया नहीं। ओपन अप दैट केस जो शशि थरूर कह रहा है, ओपन अप फ्यू पाकिस्तानीज इन ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिगार्डिंग द पार्टीशन। हाउ पार्टीशन, हाउ डिड उन्होंने कैसे ये पार्टीशन की? और आप डांस कर रहे हैं कायदे आजम थोपी गई एक डिवीजन, एक अनहोली डिवीजन थोपी गई। तो डब्बू साहब जी उधर फरमाते हैं कि फौज ने बड़ा पैसा बना के दिया, अब ट्रंप आ रहा है, अब पैसे बनाने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अब लिहाजा एक सियासी जमहूरी इमरान खान जैसे बंदे को आगे लाना चाहिए। लो जी, ये सेटलमेंट हुआ है इमरान खान के साथ। डब्बू इज अ पार्ट ऑफ दैट सेटलमेंट कि अब इमरान खान जो सा है ना, वो अमेरिका ने ये कहा है, डेविड ब्लूम ने जनाब साहब, वो वैसे भी एम्बेसडर बड़ा दोस्त है फवाद डब्बू का, उसके घर गया था बेगम के साथ, ठीक है ना जी, कट्टा सा टिड्डल सा। अच्छा, तो वो अब इमरान खान साहब दिसंबर में इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब आ जाएंगे। इतनी सी सारी कहानी है। ब्लीड कर रहे हैं अभी भी, पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं। आज इंटरनेट बंद किया इन्होंने, और गाने शाने को लत्तर मारे, इनसे पैसा निकलवाएं। इशू तो कड़े इत्तेसाब का है, ये कोई नहीं कहता है कि कड़ा इत्तेसाब किया जाए। कमिंग बैक टू द स्टोरी कि मैं कुछ रिवील करता हूं, वो वीडियो की बातें, उसमें बताया गया है कि 2 दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्रीलंका के दौरे से एब्रप्टली खत्म करके वापस आए फॉर सम डेवलपमेंट्स ऑफ देयर ओन मेकिंग, फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ देयर ओन मेकिंग। एक दफा 99 में मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर था, एब्रप्टली वो वापस आया जब गांडे ने नया चीफ बनाने की कोशिश की। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, वो दौरा करता, आराम से आता, बगावत पे गांडे शांडे को, रेदर देन प्राइम मिनिस्टर की दीवारें फलांगना, ये सारे फलांगना, नीचे से उसको मॉरल एक्सेप्टेंस ना दी जाती भट्ट साहब को, तो कोई इशू ही नहीं था। फाइन, ये सारी इनकी वो लड़ाई हुई थी कारगिल पे, और बाद में इनकी अपनी मेकिंग थी, ठीक है। गाना तो हर जगह खामखाई इन्वॉल्व होता है ना, गाना इज एन इररिलेवेंट स्टफ। ओहो, गांडा के पास तो कुछ भी नहीं है, इसमें पेटी दे के आगे करना है, ठीक है ना जी। दूसरी दफा 2015 मई में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ श्रीलंका का एब्रप्टली दौरा कैंसिल करके पाकिस्तान आते हैं। वाकया क्या होता है, सफूरा गोट में अनारा गार्डन के बिल्कुल सामने, ये पोस्ट ऑफिस कोई सोसाइटी है, उसका अनारा गार्डन भी कब्जा करके इलीगली कोई मैनेजमेंट ने दे दिया था। वहां इस्माइली आगा खानी बैठ गए, उसके सामने एक उनकी बस आई, 43 लोगों को फायरिंग की उन्होंने। मैंने बड़ी क्लोजली उसकी तहकीकात और सारे पॉइंट्स देखे कि ये हुआ क्या माजरा, किसने किया। साबित होता है आज के हालात के मुताबिक, आज के हालात, फौज मेरा जवाब दे ये कुत्ते के बच्चे जिन्होंने हमारी तस्वीरें लगाई, और बाकी 22 तो एवं लोडद पदिए हैं, वो 23 के उसमें मेरे से मुकाबला करें, मेरे से लड़ें। मैं अकेला बंदा आपसे लड़ूंगा, बताऊंगा आप कितने बड़े हरामजादे हैं, और आप रीढ़ की हड्डी नहीं है, आप गंदे जो हैं वो बवासीर हैं, बोंड की आप। यू सी, एक 25 से सेक्टर है पोस्ट ऑफिस सोसाइटी का, उस पे कोई 2012 में लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर लिया। उन लोगों ने जो जिनसे मैं डिटेल इकट्ठी करता रहा, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये बड़ा गलत किया, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीत लिया, लेकिन उस 25 ए के सेक्टर में गोठ बना दिया गया। अच्छा, गोठ बनाए जाते हैं, सिटी से बाहर गोठ बनते हैं, गोठ मतलब विलेज का है, ठीक है ना, तो वो बाहर सिटी के जो लैंड हो उसमें गोठ होते हैं। मिलिट्री ने वो उसके साथ जरदारी के रावनवार मिलिट्री जरदारी, इन तीनों ने मिलके स्कीम 33 है एक, इनसाइड द सिटी, वही विलेज का खाता लेके, वो शाहजर शमू ने उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था जो
मर गया उधर कनाडा में, ठीक है जी, दौड़ गया था कनाडा, रेवेन्यू ऑफिसर। इन्होंने वो गोठाबाद कर दिए और उनमें फौज ने अपने टेररिस्ट प्लांट कर दिए। अच्छा, मकसद ये था कि सिंध को भी कंट्रोल किया जाए इंटीरियर से, कराची को भी फ्यूचर के लिए कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उस बंदे ने मुझे बताया, विच इज एन एविडेंस, कि जब इन्होंने कब्जे कर लिए, हम कुछ 10-12 लोग इकट्ठे होके गए तो उन्होंने क्लेशनकोवे तान ली और कहा कि इस जगह के अराउंड कोई नहीं आ सकता। कभी ऐसे होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। मेरा चैलेंज है मुनीरे मिस्त्री सुअर कुत्ते के बच्चे हरामजादे को, आज भी 25 एकड़ की जमीन पर फौज के दहशतगर्द पाले हुए कुत्ते बैठे हैं, जिन्होंने 43 मासूम लोग आगा खान कम्युनिटी के कत्ल किए, फ्लाइट लेके, क्योंकि आगा खान से ये बड़े हरामजादे यरकते हैं। दिसंबर 2014 में रहील शरीफ ने APS कराया, खुद दहशतगर्दी की। एहसान ने माना, एहसान को इन्होंने रहा करवाया जेल से। अंदाजा लगाएं किस तरह सनम जावेद वगैरह को ये जेलों में रखते हैं और किस तरह उसको इन्होंने रहा कर दिया, एक इतने बड़े दहशतगर्द को, क्योंकि उसके पीछे रहील शरीफ था, उसके पीछे ये फौज थी, ठीक है जी। अच्छा जनाब साहब, 14 उन्होंने ये कराया। दूसरा ये कराया टू अगेन टेररिस्ट उस आउटफिट के लिए अपने ओबामा, क्योंकि पीछे हट रहा था ओबामा, तालिबान, ओबामा कहता था वाइंड अप करो। इन्होंने टू कीप दिस ट्रैक कि तालिबान अब इधर गंद करने आ गए हैं, वही फवाद डब्बू वाला हरामजादे का केस, वो पैसा बना के देती है। पैसे बनाने के लिए इन्होंने ये 2 वाकयात किए, 2 वाकयात। आज भी 25 सेक्टर में फौज के दहशतगर्द बैठे हैं। उस शख्स ने मुझे हाई कोर्ट की जजमेंट्स दिखाई कि DIG टू गो, रेंजर्स टू गो विद इन नो टाइम। जस्टिस गुलजार ने, चीफ जस्टिस ने फौज के शादी घर हटा दिए, ठीक है जी, लेकिन वो स्कीम 33 से फौज के दहशतगर्द नहीं उठा सका। ये इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात है फौज। बाबा इमरान अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आएगा, आपका टुआ मारा जाएगा 25 करोड़ का। कल डब्बू ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों में ये 20-22 है, टाउन टाउन करते हैं, ओवरसीज में तो PTI की बड़ी सपोर्ट है। एक भी ओवरसीज फौज को पसंद नहीं करता है, एक भी ओवरसीज, लेट मी टेल यू, 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। बाबा ये फौज का कला कमा करना पड़ेगा, इन्हें बैरक्स में वापस भेजना पड़ेगा। एक प्लान इमरान खान क्यों डर रहा है, ओपनली क्यों मी करके कर रहा है कि ये सारे कसूर फौज के हैं, और इमरान खान कहे कि देखें ये बदमाशियां करते हैं, मैं ये चाहते हैं कि 90% अवाम फौज से लड़े, मैं भी चाहता हूं कि 90% अवाम फौज से लड़े, क्योंकि वो इन गंद के ढेरों को, इन हरामजादों को लाए। फौजी अफसरान जवान मौजूद थे फॉर्म 47 बनाने में, फौजी जवान मौजूद थे। मतलब वही वो बार बार मुझे अफसल जाहिर का याद आया कि झूठ एक सच बनाया, मतलब टोटल फॉल्सहुड पे। और अब आप सुप्रीम कोर्ट को ललकारने जा रहे हैं। एजाज वाज अ बेटर लॉयर, ओनली वाज अगेंस्ट गांडा, जिस वजह से उस बेचारे को जाना पड़ा। सो मंसूर अली शाह जौन सा है वो वाज प्रो गांडा इनिशियली, लेकिन बाद में वो जनाब साहब अब हो गया जब उसने देखा है कि यार ये काम इस तरह नहीं चल सकता। जुडिशरी भी इज कमिंग अप विद अ बिग बैंग। आप आज का मेरा वीलॉग, ये 23 इसने कहा है ना गद्दार वतन, 22 बंदे नहीं इनको गद्दार साबित कर सके हैं हरामजादों को। वो 22 तो कुत्ते हैं, अकबर शकबर, लौड़े शौड़े, ये सारे हरामी बहन चोद, टैक्सियां चलाने वाले, पैसे बनाने वाले। इनको कोई पढ़ा लिखा नॉलेजेबल किरदार वाला खलील कमर को पकड़ लिया ना इन्होंने, मान गए ना। कल उसी तारिक मतीन ने खलील कमर के कपड़े उतारे कि जज ने कहा जी आप अजीब दरवेश है, आप 4 बजे लड़कियों के पास उठ के जाते हैं, आपको तो तहज्जुद, दरवेश को तो तहज्जुद पढ़नी चाहिए उस टाइम। किस तरह कुदरत गंदा करती है,
نظر چوہان اگر گندا ہوتا ہے ان کے ہاتھ قابو آتا. بڑی انہوں نے کوشش کی. جب میں نے نیب میں ان سے فساد کیا, ہر جگہ میرے خلاف کیس کیے, ہر جگہ میں انوسنٹ ڈکلیئر ہوا. اندازہ لگائیں ان بدماشوں کو کوئی لڑا نہیں, کوئی چڑھا نہیں. آپ مجھے جواب دیں کہ 25A میں ابھی بھی آج کے وقت بھی کوئی پوسٹ آفس سوسائٹی ہے غالباً, اس کے 25A سیکٹر میں یا اسکیم 33 کے پورے قبضے والے سیکٹرز میں فوج کے دہشت گرد بیٹھے. اچھا پھر ایک اور شرم نہیں آتی ان کو. یہ اتنے کتے مادر چود سور ہیں یہ 7 لاکھ, اتنے بڑے حرام زادے ہیں. سوسائٹی میں پلاٹس کنہوں نے لیے ہوں گے؟ زیادہ تر بیچاروں نے اپنی سیونگز, کوئی ہیڈ ماسٹر, کوئی کچھ, کوئی لائر, کوئی کچھ, ریٹائر ہو کے بچوں کی انویسٹمنٹ کے لیے غریبوں نے پلاٹ لیے کہ کل اچھا ہوں. اس لیے لیے تھے کہ یہ بہن چود ان پہ جعلی گوٹ بنا کے جو ثابت کیا سپریم کورٹ نے, اور یہ اپنے دہشت گرد بٹھائے. میں آپ کو بتاؤں اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے. اس ملک کو عمران خان کی نہیں ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے. عمران خان کے ٹٹوں میں جوس ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈال سکے. پھر ریڑھ کی ہڈی ہے, ٹاؤں ٹاؤں کرتے ہیں. 14 اگست کو انشاءاللہ میری فلم آئے گی. وہ ثابت کرے گی کہ یہ کتنے بڑے غلیظ ہیں اور انہوں نے کیا کیا کام ابھی تک 75 سال کیے ہیں. اینڈ دے آر answerable. یہ جواب دیں اس کا. اینڈ دیٹ شوڈ بی مووڈ بائی سم لائر ان اے پٹیشن فار ٹیکنگ اپ سو موٹو بائی. یار آپ نے ہر دفعہ ہی لا آف نیسیسٹی اور ختم کر دیا, مر گیا جی, اور بعد میں ضیاء الحق کا کیس اٹھایا, بعد میں وہ بھٹو کا, اور گھن سارے اٹھاتے پھر رہے ہیں. پڑھ جائیں انہیں حرام زادوں کو. دیکھیں 7 لاکھ نے 25 کروڑ کا جینا حرام کیا ہوا ہے. انٹرنیٹ بند کر دیا آج بھی پورا. بزنسز انٹرنیٹ سے ہیں. ایمیزون پہ بیچارے چھوٹے بچے دکانیں لگائی ایمیزون پہ بیٹھے ہیں. آئی ٹی بزنس ہو رہا ہے. پاکستان کو برباد کر دیا. آج 5ویں دفعہ ان رو سٹاک ایکسچینج بیٹھی ہے. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں. نو ون از مووڈ. الٹا وہ کچھا کچھا جانگیاں کس کے اسی سپریم کورٹ نہ لڑاں گے, وہ گوال منڈی سٹائل ایک مکہ کھا نہیں سکتے. اسی سپریم کورٹ نہ لڑاں گے, وہ 2017 کے ایکٹ میں چینج کرتے پھر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے 25 کروڑ کو. ہم 25 کروڑ پلیت ہیں, بالکل پلیت ہیں, نکارہ ہیں, بیکار ہیں. یہ اس جیسے بندے ہیں تھوڑے سے. میں تو ایک تقریب میں گیا تھا, یا ویسے ادھر لوگوں کو ملتا ہوں مال پہ, ہے چوہان ہاؤ آر یو, دا فرسٹ تھنگ آئی ہیئر فرام دیم, سر واٹ اے ٹروتھ یو اسپیک, اینڈ کیا جرت ہے آپ میں. میں کہا کاش یار یہ 25 کروڑ میں یہ جرت ہو. اپنا ٹکا کے ٹوا بجوائیں, ٹکا کے ٹوا بجوائیں. منیر مستری سور حرام زادے, تو نے مجھے غدار وطن کا ہے, کتے کے بچے. تیرے میں ایک قطرہ بھی اگر حلال خون کا ہے, جواب دے میرا کہ وہ 25A سیکٹر میں تیرے دہشت گرد آج بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے 43 انوسینٹا. میں آغا خان کو بھی لکھوں, آغا خان کو, سر آغا خان اور آغا خان کو, اور پھر ان کو مناتے کیسے ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن کو مفتے میں حبیب بینک دے دی, آدھا کمیشن اس میں کھا گیا شوکت عزیز اور آدھا مشرف کھا گیا. آغا خان اسی میں بہت خوش ہو. بتایا جائے آپ کی کمیونٹی کے لوگ کیسے مرتے ہیں. ادھر تو بڑے آغا خانی جناب جماعت خانے اور جناب 100 ڈنکنز اور پتہ نہیں 100 پیزا ہٹ یا کیا ہے ان کے, اور صرف ان کو جماعتیوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ ساری ان کی اکنامک ویل بینگ ہو. ہم بالکل فرسودہ, بیکار, جھوٹے, مکار, گنڈے لوگ ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب پہ لعنت بھیجے گا. ٹکا کے ٹوا بجوائے, گریس کی بوتلیں اور تیل کی شیشیاں رکھ کے. ٹھیک ہے نا جی, کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کہا.